تو سنیں، علی نے پیپر کھولا۔ مائی ڈیئر، علی کی آواز گونجی، آپ مجھے نہیں جانتی مگر میں کافی عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ودیا کو لگا کہ اس کی جان نکل رہی ہے۔ آپ مجھے اچھی لگنے لگی ہیں، اسی لیے میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نا امید نہیں کریں گی اور اپنی دوستی سے فیضیاب کریں گی۔ فقط آپ کا، اس نے آپ کا پر زور دیا۔ اسامہ۔ واہ واہ، کیا بات ہے ودیا بی بی، علی نے خط بند کیا۔ ہائے اللہ، اب یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا۔ رقیہ بیگم نے سر پیٹ لیا۔ اب تو پینگے چڑھائے گی عشق کی؟ وہ غصے سے اٹھی اور 2-3 ہاتھ اس کے چہرے پر جڑ دیے۔ اس کے روئی جیسے گال دہکنے لگے۔ مامی، میرا یقین کریں، میں نہیں جانتی اسے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ ودیا منمنائی۔ آنے دے اپنے ماموں کو، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ کیا گل کھلا رہی ہے لاڈلی۔ وہ اسے دھکا دے کر چلی گئی اور وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ولی بھی خاموشی سے چلا گیا جبکہ علی سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر ہنسنے لگا۔ اسے یوں ایسے بے بس کھڑا دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ آج پتہ چلے گا پاپا کو کہ تمہیں جو اتنا سر چڑھا رہے تھے نا، اب انہیں احساس ہوگا کہ کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے مجھ پر تمہیں ترجیح دی ہے، اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ ودیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خون رنگ آنکھیں ہو رہی تھیں اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ لال بھبو کا چہرہ ناقابل حد تک حسین لگ رہا تھا۔ چند ثانیے تک تو علی بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ کو بڑا مزہ آتا ہے نا مجھے مار پٹوا کر، وہ بمشکل ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ایک پل کو تو علی کا دل بھی پگھلا مگر اگلے لمحے وہ سنبھل گیا۔ ہاں، بڑا مزہ آتا ہے، شروع ہی سے تم میرے ساتھ برا کرتی آئی ہو۔ پہلے تمہاری وجہ سے میرا کتا مر گیا، پھر میرے سارے کھلونے تمہیں مل گئے۔ پاپا مجھ سے زیادہ تمہیں ترجیح دیتے ہیں، میرے حصے کا پیار بھی تمہیں ملا ہے۔ مجھے اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے اور تم نے تو چھین ہی لی تھی۔ اس نے بھڑاس نکالی۔ ودیا خاموش ہو گئی جبکہ وہ چلا گیا۔ شام کو رقیہ بیگم نے 1 کی 4 کر کے وقار صاحب کو سنائی۔ انہوں نے ودیا کو بلایا۔ یہ خط تمہیں کس نے دیا ہے؟ مجھے نہیں پتہ ماموں، میں اسے نہیں جانتی، وہ سر جھکا کر بولی۔ پہلے کتنی دفعہ مل چکی ہو اس سے؟ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ماموں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ولی اور علی بھی آ گئے۔ پاپا، اس خط کے مضمون سے لگتا ہے کہ واقعی ودیا اسے نہیں جانتی۔ ولی بولا۔ گہری سوچ میں تھے جبکہ علی غیر معمولی طور پر چپ۔ وقار صاحب اٹھے اور ودیا کی طرف بڑھے۔ ودیا کو لگا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہو۔ اب ماموں مجھے ماریں گے، مامی کی طرح، اس نے سوچا اور زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ وقار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم بے گناہ ہو میری بچی، مجھے کسی اور کا تو پتہ نہیں مگر اپنی تربیت پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے سر تھپتھپایا۔ ودیا نے مشکور نظروں سے سر اٹھایا جبکہ علی کو ساری پلاننگ اکارت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رقیہ بیگم کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا جبکہ ولی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ علی غصے سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اتنی محنت سے ساری پلاننگ کی تھی مگر سب کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ فون کی بیپ نے اس کے قدموں کی ارتعاش کو ختم کیا۔ ہاں یار اسامہ، کہاں یار، سارا گیم ہی الٹ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ پاپا اور کچھ نہیں تو کم از کم 2-3 تھپڑ تو مار ہی دیں گے مگر پاپا نے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے تم پہ بھروسہ ہے۔ بھروسہ ہے، اس نے حقارت سے کہا۔ چل چھوڑ یار، ویسے تھینکس، تو نے میری مدد تو کی۔ چل بعد میں ملتا ہوں تجھے، اوکے؟ ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ سامنے سے ودیا بے یقینی سے کھڑی اسے دیکھے گئی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی اس حد تک جا سکتا ہے۔ بچپن میں تو ٹھیک تھا، وہ اسے چھوٹی موٹی گڑبڑ کر کے مار کر یا ڈانٹ پٹوا دیتا تھا مگر اب اس نے اس کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ اگر ماموں اس پر یقین نہ کرتے تو وہ اس سے آگے سوچ بھی نہ پائی اور پلٹ گئی جبکہ علی کو لگا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ ودیا اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اس کا دل کیا کہ ماموں کو بتا دے، پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ ماموں کا علی کے اوپر سے اعتبار نہ اٹھ جائے۔ وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ علی ڈر کے مارے کمرے سے باہر نہیں نکلا کہ ودیا نے پاپا کو نہ بتا دیا ہو مگر دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ اس دن کے بعد سے ودیا نے تقریباً علی کو مخاطب کرنا چھوڑ ہی دیا۔
البتہ اس کے کام کرنے سے انکار کا مطلب اپنی شامت بلوانا تھا، مجبوراً اسے کام کرنے تھے۔ علی بھی اس دن کے بعد سے شرمندہ رہا۔ پہلے اس نے سوچا کہ معافی مانگ لوں، پھر انا اور ضد درمیان میں آ گئی، اسی لیے خاموش رہا۔ میٹرک کے پیپرز ہو گئے تھے، اسی لیے وہ چاہ رہی تھی کہ 7 والے بلاک میں جو ووکیشنل اسکول ہے وہاں داخلہ لے لے، مگر مسئلہ مامی سے اجازت لینے کا تھا۔ کیا کروں کہ مامی اجازت دے دیں؟ وہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آج اس نے بڑی محنت سے کام کیا اور کھانا بھی بنایا۔ سوئے اتفاق اچھا بن گیا۔ اس نے دوپہر کو میز پر کھانا چن دیا۔ مامی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے تھوک نگل کر کہا۔ انہوں نے بھویں سکیڑی۔ مامی میں نے ووکیشنل اسکول میں داخلہ لینا ہے، اس نے ساری ہمت جمع کر کے کہا۔ کیا کرنا ہے وہاں داخلہ لے کر؟ انہوں نے گلاس میں پانی ڈالا۔ مامی فارغ ہوں تو سوچا سلائی وغیرہ سیکھ لوں، اس نے نظر جھکا کر کہا۔ فارغ کہاں ہو تم؟ کام تمہاری ماں کرے گی؟ اس نے ایک دم سر اٹھایا۔ کام بھی کر دوں گی؟ اس طرح اپنی ماں کی بے عزتی سن کر آواز رند گئی تھی۔ جانے دے امی، اچھا ہے سلائی کے پیسے بچ جائیں گے جو آپ درزی کو دیتی ہیں، علی بولا جو چپ کر سن رہا تھا۔ ودیا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آج پہلی بار وہ اس کی طرفداری کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ سینا سیکھ لے گی تو درزی والے پیسے بچ جائیں گے، ویسے بھی 400 روپے لیتے ہیں وہ کم بخت، اور مہنگائی الگ۔ ٹھیک ہے تم لے لو داخلہ، انہوں نے ودیا کو کہا۔ جی مامی، وہ خوش ہو گئی۔ ودیا نوٹ کر رہی تھی کہ علی دن بدن مشکوک ہوتا جا رہا ہے، کالج سے آ کر کمرے میں گھس جاتا ہے اور پھر اکیڈمی بھی نہیں جا رہا، شام کو کہیں نکل جاتا ہے اور رات گئے واپس آتا ہے۔ آخر چکر کیا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی مگر عقلِ بولی، مجھے کیا لگے، جو بھی کرے میری بلا سے، وہ کہہ کر کاغذ پر کٹنگ کرنے لگی۔ آج ذکیہ بیگم کی فیملی پھر سے آئی ہوئی تھی اور پھر سے ودیا کا کام 4 گنا زیادہ بڑا ہوا تھا۔ کہاں 4-5 لوگوں کا کھانا اور کہاں ڈبل بندے۔ اب اس نے مکمل گھر سنبھال لیا، سارے کام وہ خود کرنے لگی تھی۔ بیٹا تم چائے تو بناؤ، میں ذرا مغرب کی نماز پڑھ کر آتا ہوں، وقار صاحب ودیا کو کہہ کر نکل گئے۔ ودیا جائے نماز پر دعا مانگ کر اٹھی اور جائے نماز لپیٹی اور دوپٹہ اچھی طرح شانوں پر پھیلا کر کچن میں چلی گئی۔ باقی ساری لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ارے وقار صاحب، کسی شخص نے آواز دی۔ ارے سہیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شناسا شخص دیکھ کر وقار صاحب نے مصافحہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں، آپ کی بیگم ہاسپٹل سے آ گئیں؟ جی، وہ حیران ہوئے۔ سہیل صاحب وقار صاحب کے دوست تھے اور انہوں نے اکیڈمی کھولی ہوئی تھی، وہیں پڑھتا تھا علی۔ ارے علی نے بتایا تھا کہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹلائز ہیں، اسی لیے وہ کچھ دنوں سے اکیڈمی نہیں آ رہا۔ وقار صاحب شرمندہ ہوئے اور غصہ الگ۔ اب وہ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ چلے آؤں گا میں بھابھی کا گھر پتہ کرنے، اب چلتا ہوں۔ انہوں نے مصافحہ کیا اور آگے بڑھ گئے، جبکہ وقار صاحب کا پارا ہر قدم کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سوچ کر ان کا خون کھول رہا تھا۔ علی اس حد تک ہاتھ سے نکل گیا، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، مگر اب وہ سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں پر غور کرنا شروع کیا۔ علی کی ڈریسنگ پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور وہ رات کو بھی دیر تک باہر رہتا تھا، یعنی وہ آوارہ ہو رہا تھا۔ ماموں چائے، ودیا نے بھاپ اڑاتا کپ ان کے سامنے کیا۔ رکھ دو۔ ودیا کو غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ انہوں نے مخاطب کیا، ولی کی خالہ چلی گئی کیا؟ جی ماموں، ابھی نکلے ہیں۔ علی کو بلاؤ، کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، بلاتی ہوں۔ وہ نکلی۔ آج یقیناً کچھ ہوا ہے، ماموں غصے میں ہیں۔ وہ اپنی ہی دھن میں نوک کیے بغیر داخل ہو گئی۔ وہ آپ کو ماموں بلا رہے ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اسے شوق لگا۔ علی ایک دم ڈر کر پلٹا، اس کے ہاتھوں میں سگریٹ تھی۔ علی ودیا کو دیکھ کر ساکن ہو گیا۔ وہ سنبھلی۔ ماموں بلا رہے ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ جلدی 2 سیڑھیاں پلانگ کر نیچے آئی، جیسے پیچھے آگ لگی ہو۔ ماموں لاؤنج میں ٹہل رہے تھے جبکہ رقیہ بیگم چیزیں ٹھیک کر رہی تھی۔ ولی وقار صاحب کی حالت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ وقار صاحب نے ودیا سے پوچھا۔ ودیا کی سانسیں پھول رہی تھیں، وہ خاموش رہی اور ہاتھ مروڑ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا کر رہا ہے وہ؟ اوپر اپنے کمرے میں، آواز گرجی۔ وہ ایک دم گھبرا گئی اور ماموں کو اتنے غصے میں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رقیہ بیگم کے ہاتھ بھی رک گئے۔ وہ سگریٹ پی رہے تھے، اس نے بمشکل کہا۔ اوہ میرے خدا، یہ سننا بھی باقی رہ گیا تھا۔ وقار صاحب نے سر پکڑ لیا۔
رقیہ بیگم اور ولی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پاپا آپ نے بلایا؟ علی نیچے آیا اور غیر معمولی خاموشی پر وہ ٹھٹکا۔ ہاں ادھر آؤ، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا جبکہ آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ تمہاری ماں ہاسپٹل میں ہے نا؟ وہ گرجے۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ امی تو یہاں ہیں، وہ نڈر بن کر بولا۔ تمہارے ٹیچر نے۔ تم نے اکیڈمی میں جھوٹ بولا ہے اور چھٹیاں کر رہے ہو، یہ سچ ہے نا؟ آواز اور اونچی ہو گئی۔ علی کو خطرے کی گھنٹیوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ ابو، وہ پہلی دفعہ گھبرایا۔ اور تم نے سگریٹ پینا کب سے شروع کیا؟ تم کب سے اتنے آوارہ ہو گئے ہو؟ تمہارے باپ نے کبھی سگریٹ نہیں پیا، پھر بھی تم نے یہ خرابی کہاں سے آ گئی؟ ابو میں نے کوئی سگریٹ نہیں پیا، وہ بولا۔ دھڑاک دھڑاک وقار صاحب نے 2 ہاتھ اس کے منہ پر جڑ دیے۔ وہ شوق کی حالت میں دیکھ رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے مار بھی سکتے ہیں۔ منہ سے بدبو آ رہی ہے اور کہہ رہا ہے کہ سگریٹ نہیں پیا۔ دھڑاک ایک اور تھپڑ مارا۔ ابو، ولی جلدی سے آگے بڑھا۔ رقیہ بیگم نے بھی کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رہنے دیں، جوان بچہ ہے، کیا اس پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ میں سمجھاؤں گی اسے، جبکہ ولی نے علی کو پکڑا۔ ودیا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا سمجھاؤ گی؟ سمجھانے کا وقت گزر گیا۔ بیگم تم نے ہی اسے سر چڑھایا ہوا ہے۔ اب وہ رقیہ بیگم پر برس رہے تھے۔ ولی لے جاؤ اسے یہاں سے ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا، انہوں نے ولی کو کہا اور ایک نظر علی پر ڈالی۔ اس نے اب تک ہاتھ منہ پر رکھا ہوا تھا مگر ندامت کا ایک آنسو نہیں تھا۔ ودیا ابو کو پانی پلاؤ، ولی جاتے ہوئے ودیا کو بولا۔ جی، وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ علی کی یہ حالت بری صحبت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ نئے گھر میں آنے کے بعد پرانے دوست چھوٹ گئے تھے۔ کالج جانے کے بعد کچھ برے لوگوں سے علی کی دوستی ہو گئی تھی۔ کالج کو بھی بنک کر کے نکلتے رہتے، پڑھائی بس نام کی رہ گئی تھی۔ پہلی دفعہ ہی کوئی مشکل کام ہوتا ہے، علی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ شروع میں تو جھوٹ بولتے وقت اس کی زبان لڑکھڑاتی تھی مگر آہستہ آہستہ وہ لڑکھڑاہٹ ختم ہو گئی اور پختگی آ گئی۔ 1-2 دفعہ اس نے رقیہ بیگم کے پرس سے بھی پیسے چرائے تھے اور الزام ودیا پر ڈال کر اسے مار بھی پٹوائی تھی۔ ظاہر ہے رقیہ بیگم اپنے بیٹے پر آنکھیں بند کر کر بھروسہ کرتی تھی، بھلا وہ کیسے اس پر شک کر سکتی تھی؟ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے، پیسے بھی چرائے اور ودیا سے اپنی ازلی دشمنی بھی نکال لی تھی۔ ودیا بیچاری کہتی رہ گئی مگر کس کو یقین تھا؟ وقار صاحب کو یقیناً بہت دکھ ہوا تھا اپنے بیٹے کی حرکتوں کا، اور اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ان سے اپنے بیٹے کو لے کر اتنی بڑی غفلت کیسے ہو گئی تھی۔ کہاں اس کی تربیت میں کمی آ گئی تھی کہ وہ بری راہوں کا مسافر بن گیا؟ مگر پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ شروعات میں ہی ان کو آگاہی ہو گئی تھی، ورنہ اگر کہیں دیر ہو جاتی تو اسے واپس لانا مشکل ہو جاتا۔ مگر ابھی وقت تھا لہٰذا انہوں نے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ علی اپنے بیڈ روم پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا، بار بار اس کی آنکھوں میں وہی سین چل رہا تھا جب ابو نے اسے تھپڑ مارا۔ غصے اور بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اچانک اسے اپنے سر پر کسی کے شفیق ہاتھ کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ابو آپ؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں میں، کیوں نہیں آ سکتا کیا؟ وہ مسکرائے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وقار صاحب بولے، تمہیں پتہ ہے علی، آج تم نے مجھے کتنا دکھ دیا ہے۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی ہے تمہارے استاد کے سامنے، اوپر سے تمہارا سگریٹ والا جھوٹ۔ مجھے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا، اسی وجہ سے میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ علی نے سر اٹھایا تو وقار صاحب کے چہرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آئی ایم سوری ابو، وہ بدقت بولا، میری غلطی تھی، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ میں تمہاری سوری اس وقت قبول کروں گا جب تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرو گے جس سے مجھ کو شرمندگی ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم جانتے ہو علی، تم اور ولی ہی تو میری زندگی کا محور ہو، تم لوگ ہی میری زندگی کی کمائی ہو۔ میں نے حلال رزق سے تم لوگوں کو زندگی کی ہر خوشی دینے کی کوشش کی ہے۔ مجھے میرے خدا پر بھروسہ ہے کہ وہ میری زندگی کی کمائی کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ جذب سے بولے۔ علی بڑھ کر ان کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں پاپا، اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا آپ کو آئندہ کوئی تکلیف نہ دوں۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، انہوں نے اس کی کمر سہلائی۔ علی آہستہ آہستہ اپنی پڑھائی میں سیریس ہو گیا مگر وقت وہ کافی ضائع کر چکا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے FSC میں نمبر تو اچھے آئے مگر اتنے نہیں کہ اسے انجینئرنگ کالج میں داخلہ ملتا، اور وقار صاحب اسے پرائیویٹ کالجوں میں داخلہ کر دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اس کی لاکھوں کی فیس دینے سے قاصر تھے، اسی لیے
اس نے آگے کامرس جوائن کر لی۔ ودیا کا رزلٹ بھی آیا تھا اور اس کے بھی اچھے نمبرز آئے تھے۔ سوئے اتفاق ودیا کے نمبر نائلہ سے زیادہ تھے اور ودیا کو حقیقی خوشی اسی بات کی تھی۔ آپا کیا سوچا ہے آپ نے اس کل موہی کا؟ ذکیہ بیگم رقیہ کے کان میں گھس کر بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی میٹرک کر لیا ہے اس نے، اب اسے بیاہ دیں کوئی کلرک وغیرہ دیکھ کر، انہوں نے مدعا بیان کیا۔ ابھی تو صرف 16 کی ہوئی ہے اور اس کے ماموں ہرگز نہیں مانیں گے، رقیہ بیگم تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولی۔ اور ویسے بھی اب اس نے گھر سنبھال لیا ہے، مجھے بھی سکون ہے، اچھا ہے 2-4 سال اور رہ لے، اتنے میں اپنے بیٹوں کی دلہنیں لے آؤں گی، اتنی دیر تک تو یہ کام کرے گی اور مجھے بھی زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ رقیہ بیگم نے ذکیہ بیگم کو چپی کروا دیا۔ ارے ولی ہمارے پاس بھی بیٹھ جائیں۔ ولی ابھی اندر آیا ہی تھا کہ شمائلہ نے صوفے پر اپنے ساتھ جگہ بناتے ہوئے کہا، ابھی میں ذرا فریش ہو جاؤں پھر آؤں گا۔ ولی کہہ کر نکل گیا جبکہ شمائلہ کا چہرہ بجھ گیا۔ ودیا بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نکڑیے پانی پوا دے مینوں ذرا، ذکیہ بیگم نے کہا۔ جی خالہ، وہ کہہ کر اٹھی اور اس کے پیچھے ہی رضوان بھی اٹھا۔ وہ کولر سے پانی بھر کر پلٹی ہی تھی کہ رضوان کو بالکل اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر ڈر کے مارے گلاس چھلک گیا۔ کچھ چاہیے تھا کیا؟ وہ تھوک نکل کر اس کی لال آنکھوں کو دیکھ کر بولی۔ ہاں تم، وہ بے باکی سے بولا، پھر ہنسنے لگا۔ ودیا کو اس کی ہنسی زہر لگی۔ مجھے جانے دیں، راستہ چھوڑیں۔ اگر نہ جانے دوں تو؟ وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بولا۔ وہ تھوڑا جھکا اور منہ سے لالی صاف کرتے ہوئے بولا، تو اتنی سونی ہے کہ صرف مجھے لگتی ہے، جبکہ آنکھیں عجیب وحشی لگ رہی تھیں۔ وہ غیر محسوس طریقے سے پیچھے جھکی۔ ودیا ذرا چائے تو پلا دو۔ علی اچانک داخل ہوا۔ اس طرح رضوان کو ودیا پر چھکا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خشمگی نگاہوں سے دونوں کو گھورا۔ رضوان کے ہاتھوں سے طوطے چھوٹ گئے۔ وہ میں اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک ودیا کے ہاتھ سے گلاس چھین کر بولا، میں پانی لینے آیا تھا۔ وہ کہہ کر نظریں چرا کر علی کی بغل سے نکل گیا۔ علی نے ایک تیز نظر ودیا پر ڈالی اور وہ چور بن کر نظریں جھکا گئی۔ رضوان کی بدتمیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ آتے جاتے کوئی نہ کوئی بیہودہ جملہ کس دیتا یا پھر اکیلا پا کر پہنچ جاتا۔ وہ ڈر کر کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ کوئی یقین ہی نہ کرتا، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ رضوان ایک نمبر کا آوارہ ہے۔ وقت بہت جلدی گزر رہا تھا۔ وہ انٹر کر کے فارغ ہو گئی تھی اور علی نے گریجویشن کر لیا تھا۔ ولی نے MBA کر کے جاب شروع کر دی تھی۔ ذکیہ بیگم کا آنا جانا بڑھ گیا تھا، خاص کر شمائلہ کو لے کر آنا۔ شمائلہ بی بی بھی اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ ولی کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب رہیں۔ اب اکثر وہ دونوں اکٹھے ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے۔ بھائی آپا، میں سوچ رہی ہوں کہ شمائلہ کو اب بیاہ دوں۔ ذکیہ بیگم نے بڑی تاڑ کر بات کرنا شروع کی۔ ہاں ماشاءاللہ، اب تو BA کیے بھی سال ہونے کو آیا ہے، اب سوچا ہے کہ شادی کر دوں۔ حالانکہ رضوان بڑا ہے مگر بیٹیاں تو جلدی ہی بیاہی جاتی ہیں نا۔ وہ ایسے بولی جیسے فلسفہ جھاڑ رہی ہوں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، اب میں بھی ولی کا سوچ رہی ہوں، ماشاءاللہ کمانے لگا ہے، اب صحرا سجا دوں میں بھی۔ میری خواہش ہے کہ شمائلہ میرے گھر کی بہو بنے۔ رقیہ بیگم دونوں کو دیکھ کر بولی، جہاں شمائلہ ولی کے ساتھ شادی کی بات پر شرم کے مارے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ ہائے آپا، سچ کہہ رہی ہو کیا؟ ذکیہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہاں بھائی سچ کہہ رہی ہوں، میں ذرا اس کے ابو سے بھی بات کر لوں، پھر باقاعدہ رسم سے مانگوں گی۔ یہ بات کہہ کر تو تم نے دل خوش کر دیا آپا، ذکیہ بیگم رقیہ بیگم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا۔ بھائی آگے کیا کرنا ہے تم نے علی؟ چائے پر وقار صاحب نے پوچھا۔ ابو سوچ رہا ہوں CSS کا پیپر دے دوں۔ سوچ تو اچھی ہے مگر محنت بہت ہے بیٹا اس میں۔ جانتا ہوں ابو، مگر مجھے یقین ہے کہ میں یہ کر لوں گا، وہ عزم سے بولا۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تم کوشش ضرور کرو، انہوں نے کندھا تھپتھپایا۔ علی اب پڑھائی کو لے کر بہت سنجیدگی اختیار کر چکا تھا اور اس کا ثبوت اس کے گریجویشن کا شاندار رزلٹ تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا لہٰذا سبھی گھر میں تھے۔ رقیہ بیگم نے وقار صاحب سے ولی اور شمائلہ کے رشتے کی بات کی۔ انہیں ذکیہ بیگم کا گھرانہ کچھ خاص پسند نہیں تھا مگر چونکہ رقیہ بیگم کے پاس میکے کے نام پر صرف ایک بہن تھی لہٰذا وہ خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے ذکیہ بیگم فطرتاً ایک لالچی عورت ہیں اور مکار بھی ہیں، اسی لیے انہوں نے دبی دبی زبان میں انکار کیا جس سے رقیہ بیگم ناراض ہو گئیں۔ بھائی برائی کیا ہے اس بچی میں، دیکھی بالی ہے اور ویسے بھی یہ ولی کی بھی خواہش ہے۔ وہ چونکے، کیا ولی بھی چاہتا ہے؟
انہیں یقین نہیں آیا۔ ہاں تو اور کیا، اسے پوچھ کر ہی تو بات کر رہی ہوں۔ اچھا، وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ابو آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، علی نے آ کر کہا۔ وہ اٹھ گئے، ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو ایک بزرگ ساتھ میں ایک ادھیڑ عمر مرد تھا۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا، یہ خالد کے والد اور بھائی تھے، خالد ودیا کے والد۔ آپ اتنے عرصے بعد؟ وقار صاحب کو حیرانی ہوئی۔ انہوں نے مصافحہ کیا۔ علی بھی تھا مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ہاں وقار، ہم آئے ہیں۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وقار صاحب بیٹھتے ہوئے بولے۔ تم جانتے تو ہو میں خالد سے ناراض تھا کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے میری ناراضگی کے باوجود تمہاری بہن سے شادی کی تھی، مگر میں اس سے جتنا بھی ناراض رہتا، بیٹا تو وہ میرا ہی تھا نا، اور وہ بہت جلد مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ بزرگ بولے۔ علی کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ تو اب آپ کیا لینے آئے ہیں اور آپ کو پتہ کس نے دیا ہے یہاں کا؟ وقار صاحب حیران تھے۔ ہم نے تمہارے دفتر سے لیا ہے، اس بار وہ دوسرا مرد بولا۔ بولنے میں گاؤں کا رنگ نمایاں تھا، اور ویسے بھی بزرگ کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ زمیندار وغیرہ ہیں۔ ہم یہاں اپنی پوتی سے ملنے آئے ہیں، اب تو وہ بالغ ہو گئی ہوگی نا؟ ان کی آواز میں حیرت تھی۔ میرے خالد کی آخری نشانی ہے وہ، کہاں ہے؟ بلاؤ اس کو۔ ان کی آواز رند گئی۔ وقار صاحب نے علی کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ گیا۔ آپ کو اتنے سالوں بعد اس بچی کی یاد آئی ہے؟ وقار صاحب کی آواز میں افسوس تھا۔ ہاں وقار، میں واقعی شرمندہ ہوں، اتنے سال تڑپتا رہا مگر آنے کی ہمت نہیں کی، مگر اب حوصلہ نہیں رہا، اسی لیے آ گیا ہوں۔ اور ایک اور بات۔ وہ رکے۔ وقار صاحب چونکے۔ جی؟ پتہ نہیں زندگی ساتھ دے یا نہ دے، میں نے خالد کے حصے کی جائیداد اس کی اولاد کے نام کر دی ہے، میری وفات کے بعد اسے مل جائے گی۔ وہ بولے جبکہ ساتھ آئے مرد نے اپنا پہلو بدلا، جیسے اسے یہ بات بالکل پسند نہ آئی ہو۔ جی؟ وقار صاحب بس اتنا ہی بولے۔ علی کے پیچھے ودیا داخل ہوئی۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ آخر اس سے ملنے کون آ سکتا ہے۔ بزرگ پر نظر پڑتے ہی اسے اپنے بابا کا گمان گزرا۔ وہ ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ وہ بزرگ اپنی چھڑی کی مدد سے اٹھے۔ میری بچی، انہوں نے باہیں پھیلائیں۔ ودیا کبھی ان کو دیکھتی کبھی ماموں کو، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بیٹا یہ تمہارے دادا ہیں، وہ بولے۔ بزرگ آگے بڑھے اور اس کا چہرہ تھام لیا۔ میرے خالد کی نشانی، میری پوتی۔ انہوں نے بڑھ کر پہلے اس کا ماتھا چوما، پھر سینے میں دبوچ لیا اور رونے لگے۔ سینے کی گرمائش سے ودیا کو لگا کہ وہ اپنے باپ کے گلے لگ گئی ہے۔ وہ بھی رونے لگی۔ آپ میرے دادا ہیں؟ وہ بولی۔ ہاں میری بچی، میں تیرا بد نصیب دادا ہوں جو پہلی بار تجھ کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ودیا نے ہاتھ بڑھا کر ان کا چہرہ صاف کیا۔ مت روئیں دادا جی، دیکھیں میں بھی نہیں رو رہی، وہ اپنے آنسو پوچھ کر بولی۔ اس نے ساتھ آئے مرد کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ یہ کون ہے؟ یہ تیرے چچا ہیں، دادا بولے۔ وہ بے ساختگی سے ان کی طرف بڑھی۔ بادل نخواستہ اس مرد نے ودیا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے دادا سے باتیں کرتی رہی، پھر اس نے وعدہ کیا کہ وہ ان سے ملنے جلد آئے گی۔ آج وہ بے حد خوش تھی اپنے دادا سے مل کر۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے ملنے آتے رہیں گے اور فون بھی کرتے رہیں گے۔ ودیا سے ملنے کون آیا تھا؟ جیسے ہی وقار صاحب کمرے میں داخل ہوئے، رقیہ بیگم نے پوچھا۔ اس کے دادا آئے تھے۔ وہ بستر پر دراز ہوئے۔ ہیں؟ بھلا انہیں اتنے سالوں بعد کیا یاد آ گئی اس کی؟ ہاں اب جوان ہو گئی ہے، جب پالنے کی باری آئی تھی تو اس کا منہ تک نہیں دیکھا اور آ گئے حق جمانے۔ وہ دبا دبا غصہ کر رہی تھی۔ بھائی آخر کو ان کا خون ہے، اب ہم منع کرنے سے تو رہے، وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں اس سے ملنے۔ ساتھ یوں نہیں لے جاتے اگر اتنی ہی یاد آ گئی ہے کہ ان کا اپنا خون ہے۔ انہیں اب بھی غصہ تھا۔ تم بھی نا بیگم، بس کبھی کبھی حد کر دیتی ہو۔ وقار صاحب نے غصے سے کروٹ بدل لی۔ ہاں؟ انہوں نے گردن گھمائی۔ بڑے آئے دادا۔ رقیہ بیگم کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آ کر بیگ اتارا اور واش روم میں نہانے کے لیے گھس گئی۔ ابھی نکلی ہی تھی کہ علی کی آواز آئی۔ ودیا نیچے آؤ جلدی۔ اب کیا مصیبت ہے؟ آج ہی ٹیسٹوں سے فارغ ہوئی ہوں، سوچا کہ سوؤں گی مگر شاید قسمت میں میرے لیے سونا لکھا ہی نہیں ہے۔ وہ منہ بسور کے نیچے آئی۔ جی بھائی کھانا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ علی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ مامی کہاں ہے؟ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ امی اور ابو گئے ہیں فوتگی پہ شیخو پورہ، مختصر جواب تھا۔ کون فوت ہوا ہے؟ وہ کوئی ابو کے کزن تھے شاید، جمال انکل۔ مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، بس امی نے فون پر اتنا ہی بتایا ہے۔ میرا خیال ہے جمال انکل ہی ہوں گے، وہی بیمار تھے۔ اس نے خود سے کلام کیا۔ اوہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ توا رکھا اور رات والا سالن نکال کر اوون میں رکھ دیا۔ کھڑکی سے دیکھا تو کالی گھٹائیں چھا رہی تھی۔ ہائے اللہ، اتنا اچھا موسم ہے، مگر چلو چھوڑو، جلدی سے اسے کھانا دو پھر سوؤں گی۔ وہ جلدی جلدی پیڑے بنانے لگی۔ اللہ، پہلے ایپرن پہن لوں ورنہ کپڑوں پر آٹا لگ جائے گا۔ اس نے دوپٹہ دروازے پر ڈالا اور ایپرن پہن لیا۔ حد ہے، اتنی دیر لگتی ہے، بھوک کے مارے میرا برا حال ہے۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے، اور مہارانی صاحبہ سے روٹی جلدی نہیں بن رہی۔ علی کہتا ہوا کچن میں آ گیا۔ بھائی بنا رہی ہوں نا۔ وہ ایک ہاتھ سے ماتھے پر آئے گیلے بال پیچھے کر رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے روٹی ڈال رہی تھی۔ علی یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ پہلی بار کھلے بالوں میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کالے گھنے بال جو کمر تک تھے، جنہیں کیچر میں مکیت کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بالوں سے پانی کی ننھی ننھی بوندیں قمیض میں جذب ہو رہی تھیں۔ کالی گھٹا باہر تھی اور بارش کی بوندیں اس کے بالوں سے ہلکے ہلکے برس رہی تھیں۔ وہ ٹرے میں روٹی رکھ کر پلٹی تو اسے سامنے پایا۔ اس نے ٹرے کاؤنٹر پر رکھی اور بجلی کی تیزی سے دوپٹہ پکڑا۔ علی نے نظریں چرائیں۔ بھائی میں لا رہی تھی نا۔ اس طرح اسے دیکھ کر وہ تھوڑا کنفیوز ہوئی تھی۔ وہ ٹرے لے کر پلٹ گیا۔ اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اس نے ولی کے لیے بھی روٹیاں پکائیں اور سونے چل دی۔ وہ سو کر اٹھی تو باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ عصر نماز ادا کی اور کچن میں آ کر کچھ بنانے کا سوچنے لگی۔ آج مامی نہیں ہے، کیوں نہ پکوڑے بنا لوں۔ اس نے بڑے دل سے پکوڑے بنائے اور املی کی چٹنی اور چائے کا گرما گرم کپ لے کر لاؤنج کے باہر ہی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بارش سے لطف اندوز ہونے لگی۔ علی مین گیٹ سے بائک اندر لے آیا تھا۔ تیز برستی بارش میں وہ بری طرح بھیگ گیا تھا۔ جاتے نومبر کے دن تھے، اسی لیے تھوڑی خنکی بڑھ رہی تھی۔ اچھو اچھو، وہ 2-3 بار اور چھینکا اور گیلی بازو سے ناک کو رگڑ ڈالا۔ پلیز مجھے بھی چائے دے دو، سردی لگ رہی ہے، وہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ تو کس نے کہا تھا اتنی تیز بارش میں گھومے؟ وہ منہ چڑھا کر بولی۔ وہ اکثر علی کے پیچھے ہی اسے باتیں سناتی تھی، کیونکہ سامنے بولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ ودیا، میں خالہ کے ہاں ہوں، بارش رکے گی تو آؤں گا، ٹھیک ہے؟ ولی نے کھٹاک سے فون بند کر دیا اور وہ فون کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ علی کو چائے دینے کمرے میں گئی۔ کس کا فون تھا؟ وہ چینج کر چکا تھا اور تولیے سے بال رگڑ رہا تھا۔ ولی بھائی کا تھا، کہہ رہے تھے کہ خالہ کے ہاں ہیں اور بارش کے تھمنے پر آئیں گے۔ اس نے تفصیل اس کے گوش گزار کر دی۔ بھائی کے کچھ زیادہ ہی چکر لگنے لگ گئے ہیں خالہ کے ہاں، علی بڑبڑایا۔ جی؟ ودیا نے سننے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کی آواز باہر برستی بارش کی آواز سے مدھم تھی۔ کچھ نہیں، اچھو، لگتا ہے نزلہ ہو گیا ہے، وہ ناک ٹشو سے رگڑ کر بولا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے چائے کا کپ لیا اور وہ کمرے سے نکل آئی۔ وہ عشاء پڑھ کر فارغ ہوئی اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ باہر اب بھی تیز بارش ہو رہی تھی۔ علی چادر اوڑھے نیچے آیا۔ اچھو اچھو، چھینکیں زوروں پر تھی۔ وہ صوفے پر ٹک گیا۔ کھانا کھائیں گے؟ ودیا نے مختصراً پوچھا۔ نہیں۔ بھائی آ گیا کیا؟ ودیا نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا۔ علی نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 9 بج رہے تھے، ابھی تک نہیں آیا، وہ بڑبڑایا۔ ماموں کب آئیں گے؟ ودیا نے پوچھا۔ کل کا کہہ کر گئے ہیں، علی نے بتایا اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ پلیز کوئی کمبل وغیرہ دے دو، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ جی، وہ کہہ کر اٹھی اور اندر ماموں کے کمرے سے کمبل اٹھا لائی۔ آپ اوپر جا کر آرام کریں، میں نیچے بیٹھی ہوں، وہ اس کی حالت دیکھ کر بولی۔ ناک چھینک چھینک کر لال ہو رہی تھی اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں یہاں پر بے آرام ہی رہوں گا، وہ بنا کسی بحث کے آمادہ ہو گیا۔ ودیا نے حیرت سے دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب علی نے اس کی کوئی بات مانی ہو۔ رات کے 12 بجے تھے اور ولی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ودیا کا نیند کے مارے برا حال تھا۔ بارش اب بھی وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ اس نے کچن میں آ کر دودھ گرم کیا اور علی کو دینے چلی گئی۔ اس نے نوک کیا مگر جواب ندارد تھا۔ تیسری بار نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی تو وہ بیڈ پر پڑا تھا۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا تو اسے لگا کہ وہ کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ اس نے کان قریب کیا۔ پانی پانی، علی بول رہا تھا جبکہ آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ وہ پانی لے آئی۔ بھائی پانی لے لیں، اس نے علی کو پکارا۔ بھائی بھائی اٹھیں، وہ بولی مگر جواب ندارد۔ علی نے آنکھیں نہیں کھولیں، البتہ اس کے پپوٹے ہل رہے تھے۔ اس نے علی کا ہاتھ ہلایا تو اسے لگا جیسے وہ دہک رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے جھٹکا لگا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، وہ بولی۔ اب کیا کروں، ولی بھائی بھی نہیں ہے اور مامی ماموں بھی۔ ودیا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔
وہ علی کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ پانی، علی بڑبڑایا۔ ہاں بھائی پانی لے لیں، وہ اس کا کندھا ہلا کر بولی۔ علی نے آنکھیں بمشکل کھولی۔ ودیا، وہ بولا۔ جی بھائی پانی لائی ہوں۔ وہ تھوڑا آگے جھکی۔ علی نے کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ودیا نے سہارا دے کر اس کا سر اٹھایا اور پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اور لاؤں؟ وہ بولی۔ علی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آہستہ آہستہ غنودگی میں جا رہا تھا۔ وہ اٹھی اور فون کرنے چل دی۔ اس نے ولی کے سیل فون پر کال کی۔ چوتھی بیل پر فون اٹھایا گیا۔ ہیلو ولی بھائی، اب جلدی گھر آ جائیں، اس نے گھبرا کر بات کی۔ ولی صبح آئے گا اب، شمائلہ کی آواز آئی، مگر وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا۔ کس کا فون تھا؟ ولی نے پوچھا۔ ودیا کا تھا، پوچھ رہی تھی کہ کب آئیں گے۔ میں نے کہہ دیا کہ اب وہ صبح ہی آئیں گے۔ بھلا یہ کوئی ٹائم ہے واپسی کا؟ 12:30 بجنے کو ہیں۔ شمائلہ نے گدا سے کہا۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ آنکھیں جھکا کر بولی۔ آپ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ولی نے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ولی کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی، جبکہ شمائلہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اب کیا کروں؟ وہ ہاتھ مروڑ رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو 12:40 ہو رہے تھے۔ وہ کچن میں آئی اور دوا ڈھونڈنے لگی۔ اللہ اللہ کر کے اسے بخار کی گولیاں ملی۔ اس نے توس گرم کیے اور علی کے کمرے میں آ گئی۔ علی بھائی، اس سے کندھا ہلایا۔ وہ کسمسایا۔ بھائی کچھ کھا لیں پھر دوا لے لیں۔ وہ بولی۔ میرا دل نہیں کر رہا۔ اچھو! وہ اتنی زور سے چھینکا کہ پورا جسم لرز گیا۔ اف! اس کے منہ سے بے ساختہ آواز نکلی اور دوسرے ہاتھ سے اس نے سر تھام لیا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تھرمامیٹر لاتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھی، جبکہ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ 104 بخار ہے آپ کو بھائی، اس نے تشویش سے کہا۔ بھائی آپ کچھ کھا لینا پھر دوا لے لیجئے گا، پھر ہی تو آرام آئے گا نا، اس نے ضد کی۔ نہیں، علی نے نفی میں سر ہلایا۔ ودیا میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آئی کہ اس نے زبردستی اسے بٹھایا، بیڈ سے ٹیک لگا کر اور دودھ اور ٹوسٹ والی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ چلے کھائیں، وہ حکم دے کر بولی۔ اچھو! علی ایک دم چھینکا اور ٹرے میں پڑا دودھ کا گلاس چھلک گیا۔ ودیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹرے سنبھالی، جبکہ علی کی ناک اور آنکھیں دونوں بری طرح بہہ رہی تھیں۔ ودیا نے بڑی مشکلوں سے اسے خالی دودھ پینے پر راضی کیا اور پھر ٹیبلٹ دے دی۔ وہ اسے دوبارہ لٹا کر برتن سمیٹ کر کچن میں جانے ہی لگی تھی کہ